اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتے ہیں، خیر یہ تو بہت بری چیز ہے، بری بات ہے، جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور نوجوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں، اور جو لوگ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ دو جہاں کے سردار کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں تو چونکہ اس دور میں کوئی تھا ہی نہیں کہ مومن ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو، تو مومن نمازیں پڑھتے تھے اس وقت۔ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھ لے تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ میرا جی چاہتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کو تو جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الجمعۃ الثلاث متوالیات فقد نبذ الاسلام وراء ظہری، کہ جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعہ چھوڑ دیے اس نے اسلام کو اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا، اس نے اسلام کا پرواہ ہی نہیں کیا۔ اور ایک موقع پر فرمایا من ترک 3 جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین، کہ جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کا نام منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک موقع پر فرمایا من ترک 3 جمعہ تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبی، کہ جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ لوگ جو نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ جو شخص نماز ترک کرتا ہے، جو شخص نماز چھوڑتا ہے، اس کے لیے بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے، اور تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، اور چوتھی سزا یہ ہے دنیا کے اندر کہ وہ کوئی بھی دعائیں کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور 5ویں سزا دعا میں یہ ہے کہ جب نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں تو نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ جب نیک لوگ رات کے اندھیروں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ امت پر رحم فرما اور یہ بھی امت میں شامل ہے، تو نیک لوگوں کی تو دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ باہر کر دیا جاتا ہے، ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ مرنے لگتا ہے، جب نزا کے وقت میں پہنچتا ہے، جب موت کے قریب پہنچتا ہے، تو اس کو 3 سزائیں ملتی ہیں۔ ایک تو وہ بھوکا مرتا ہے، دوسرا پیاسا مرتا ہے، اور تیسرا ذلیل و رسوا ہو کر مرتا ہے وہ۔ اور قبر کے اندر اس کو 3 سزائیں ملتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر، اور دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی۔ جو رب کے حضور نہیں جھکتا، جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی۔ اور تیسری سزا
اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع۔ ایک مرتبہ وہ ڈنک مارے گا تو 70 گز انسان زمین کے نیچے دھس جائے گا، اور یہ سزا اس کو مسلسل ہوتا رہے گا، اور 3 سزا اس کو میدان محشر میں پہنچے گا۔ ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ سکے گا؟ کبھی نہیں بچ پائے گا۔ وہ بچے گا وہی جس کے ساتھ اللہ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا قہر اور غضب کا اظہار کرے گا، اللہ غصے اور ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ اور تیسری سزا اس کو یہ دی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکنے کا حکم دے دے گا۔ تو یہ بے نمازیوں کے کچھ سزائیں ہیں۔ اس لیے آج عزم کرو، ارادہ کرو کہ آج سے ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں گے، اور اپنی اولاد کو بھی، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، اور مسلمانوں کو بھی ہر ایک کی انگلی پکڑ کر دین پر لے آؤ۔ یہ دوستی کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اگر آپ نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سب کچھ دے دیا، مسلمانوں کو سب کچھ دے دیا، لیکن اگر آپ نے اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا آپ نے اس کو۔ تو یہ تو مسلمانوں کا حق ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا مسلمان، ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار جہنم میں چلا جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ والدین اپنے بچے کے مستقبل کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں تاکہ مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بڑی بھاری فیسیں باندھی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ بچے کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ بوڑھا باپ کمر میں بوریاں اٹھا رہا ہے، مزدوری کرتا ہے، ماں زیورات بیچ رہی ہے تاکہ بچے کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ اس سے پوچھو کہ میاں اتنا کیوں محنت کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بچے کے مستقبل ٹھیک ہو جائے، اس لیے میں اتنی محنتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ مستقبل کتنا ہے؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 20-30 سال تو بچے ماں باپ کے پاس گزار دیتے ہیں، لیکن جو اصل مستقبل ہے اس کی کسی کو فکر نہیں۔ اگر ہمارا بیٹا باہر ملک جائے تو ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ عافیت کے ساتھ پہنچ جائے۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ماں کہتی ہے کہ دعا کرو کہ اس کو اپنے گھر میں سکون مل جائے۔ اگر بچے کا انٹرویو ہو تو کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں میرا بچہ کامیابی سے گزر جائے۔ میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے اس وقت کوئی آ کے یہ نہیں کہتا کہ مشکل گھڑی آ چکی ہے، دعا کرو کہ عافیت سے گزر جائے، خیریت سے گزر جائے۔ اصل امتحان تو یہ ہے، جو قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ سمجھ لو دونوں جہاں میں کامیاب ہے، اور جو قبر میں ناکام ہو گیا سمجھ لو وہ دونوں جگہ ناکام ہو گیا۔ تو تھوڑا سا مستقبل دنیا کے لیے ہم کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ بچے کو سب کچھ آتا ہے، لیکن اگر پلٹ کر دیکھو، مڑ کر دیکھو تو اس کو دعائے قنوت نہیں آتی، قرآن پڑھنے اس کو نہیں آتا، وضو کے فرائض اس کو معلوم نہیں، غسل کے فرائض اس کو معلوم نہیں، نماز کے طریقہ ان کو معلوم نہیں، نماز کی رکعتیں ان کو معلوم نہیں۔ تو آپ نے اولاد کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا آپ نے۔ اس لیے اپنے اولاد کے لیے دین کی تحفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں۔ آج میں ان بدعمل واعظین اور ناصحین کی باتیں کرتا ہوں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج کچھ ایسے واعظین ہیں، ناصحین ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں لیکن خود نماز میں بہت سستی سے اور سخت کاہلی سے کام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے قوم کے اندر نماز میں عملاً سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر نیک لوگ، پڑھے لکھے لوگ،
دیندار طبقے کے لوگ نماز میں سستی کریں گے تو وہ لوگ جو مسجد میں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، آپ کے اس عمل کی وجہ سے اگر آپ ایک نماز میں سستی کریں گے تو وہ 5 نمازوں میں سستی کر کے دکھائیں گے۔ تو اس کا ذریعہ کون بنا؟ ہم بنے۔ اگر میں نماز چھوڑ دوں تو مجھے دیکھنے کی وجہ سے لوگ بھی نماز چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ اگر آج ہمارے یہاں تو ایک فیشن ہے کہ اگر جلسہ اور پروگرام عشاء کے بعد ہو تو اعلان کرنے والے اعلان کریں گے کہ آج فلاں صاحب کا خطاب ہے، پھر دوسری اعلان ہوگی جب عشاء کی نماز ہو جائے گی تو اعلان ہوگا کہ جو باہر ہیں وہ مسجد میں آ جائیں، نماز ہو چکی۔ یعنی نماز کو ہلکا کیا گیا، نماز کے مقام کو گھٹایا گیا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کی آپ کو ڈر تھی وہ گزر چکی ہے، یعنی ڈر یہ تھی کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی تھی، نماز ہو چکی ہے، اس لیے آپ مسجد کے اندر آ جاؤ۔ تو پوری رات آپ علماء کے بیان سننے سے آپ کو کیا ملے گا جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی نہیں؟ تو جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں اگر وہ غلطی کریں گے تو پھر قوم کے اندر، محلے کے اندر بے نمازی بننا شروع ہو جائے گا، محلے میں بے نمازی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ نماز کو وقت پر ادا کرے۔ ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو متعینہ وقت پر ادا کرو۔ اگر ذمہ دار قسم کے لوگ اگر وقت کے بجائے کسی اور وقت میں پڑھنا شروع کر دے تو عام لوگ بھی کہیں گے کہ اگر فجر میں آنکھ نہیں کھلی تو عشاء کے وقت نماز پڑھ لوں گا، چاشت کے وقت نماز پڑھ لوں گا، ظہر میں اگر تھوڑی کام پڑ گئی تو کام میں لگ جائے گا کہ ظہر کا ٹائم تو بہت لمبا ہے، آخر وقت میں پڑھ لوں گا ظہر کی نماز۔ تو ہماری سستی کی وجہ سے وہ اور سستیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ گھر میں لوگ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں لیکن مسجد میں کیا کمی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ حیثیت تو مسجد کی ہے، گھر کی تو ثانوی حیثیت ہے۔ لوگ مسجد گھر میں لاکھوں روپے لگاتے ہیں لیکن مسجد کے انتظام بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنے بھی خفا ہے مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش ہے، زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاند، میں وہی کہتا ہوں جسے سمجھتا ہوں حق، میں ابلائے مسجد ہوں، میں تہذیب کا فرزند ہوں۔ تو دین کا مذاق بنایا گیا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز ہو چکی ہے آپ مسجد کے اندر آ جاؤ، اس کا مطلب کیا نکلا کہ نماز کو ہلکا سمجھا گیا، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نماز ہو گئی اب مسجد کے اندر آ جاؤ۔ اب بعض والدین کے اندر ایک سستی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تعویذ کر دو، پانی دم کر دو، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ ہماری عمر تو گزر چکی ہے، میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں، کم از کم میری اولاد تو نماز پڑھ لے۔ میں کہتا ہوں کہ تمہاری اولاد نماز کیوں پڑھے جب تو خود نماز نہیں پڑھتا ہے؟ الوالد سر لأبیہ، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، تم تعویذ لینے کے لیے، پانی دم کرنے کے لیے میرے پاس آ جاتے ہو، تم نماز کا خود پابند بن جاؤ، دیکھنا تمہارے بچے بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کی انگلی پکڑ کر مسجد میں لے کر آ جاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو جب اولاد جوان ہو گئی اور آپ نے کبھی سجدہ کیا نہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید کہ تعویذ سے کام چل جائے گا، اور جو تمہیں اللہ کے رسول نے تعویذ بتایا تھا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کی انگلی پکڑ کر مسجد کا راستہ دکھا دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مار کر نماز پڑھاؤ، اس کے دلوں میں، اس کے سینے میں اللہ کا ڈر، اللہ کا رعب، اللہ کا خوف پیدا کرو، اس کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ علموا اولادکم ثلاثا، تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، ایک تو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرا حب اہل بیتہ، رسول اللہ کی اہل بیت کا پیار سکھاؤ، اور تیسرا وتلاوت القرآن، اور اپنے
अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। छीन लो इनके हाथों से मोबाइलों को, छीन लो इनके हाथों से नावलों को और कहानी किस्सा कहानी की किताबों को, और इनके हाथों में कुरान पकड़ा दो। कितने खुशनसीब दिन थे वो कि जब गलियों से गुजरते थे तो घरों से कुरान की पढ़ने की आवाजें आती थी। आज गलियों में गुजरते हैं तो घरों से मोबाइल और टेलीविजन की आवाजें तो आती है, लेकिन कुरान की तिलावत की आवाजें नहीं आती है। तो जो लोग कहते हैं कि तावीज कर दो, तो मैं तो खुद नहीं पढ़ता हूं, कम अज कम मेरा बच्चा तो नमाज पढ़ ले। मैं कहता हूं वो क्यों पढ़े? खुद अपने रब के सामने झुकना सीख जाओ, फिर देखना तुम्हारे औलाद तुम्हारे पीछे पीछे होंगे। तुम बुढ़ापे में नमाज नहीं पढ़ते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद जवानी में पढ़ ले, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए तुम पहले खुद अपने रब के सामने झुकना सीख जाओ, फिर देखना तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे पीछे मस्जिद में आएंगे। किसी बुजुर्ग से किसी ने मसला मालूम किया कि हम लोगों को नमाज की दावत देते हैं लेकिन वो नमाज पढ़ने आते नहीं, इसका शरई हुक्म क्या है? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि प्यार से मोहब्बत से उनको समझाओ, अगर फिर भी बात समझ में नहीं आती है तो फिर देखो मुआशरे में जो मुअस्सिर लोग हैं जिनकी बात वो मानते हैं, रद्द नहीं करते हैं, उसकी बात के सामने वो झुक जाते हैं, उनके पास जाओ और आप उनसे कहो कि आपका फुला आदमी फुला दोस्त नमाज नहीं पढ़ता है। आप कहेंगे तो वो नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। आपसे मैं कोशिश करता हूं कि आप उनको नमाज की दावत दो, आपके कहने पर हो सकता है नमाजी बन जाए। अगर उसकी बात भी वो ना माने तो बुजुर्ग कहते हैं फतवा फिर यह है कि उससे बायकाट कर दिया जाए, उससे गुफ्तगू छोड़ दी जाए। आज तक तो हमने कभी अपने औलाद से गुफ्तगू नहीं छोड़ी। बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, बीवी से हम हर काम मनवा लेते हैं, लेकिन कभी हमने बीवी से यह कहा कि तुम्हारे हाथ के पक्की रोटी में नहीं खाऊंगा अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगी। बेटा माँ से कहे कि माँ तेरे हाथ की पक्की रोटी नहीं खाऊंगा अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगी। बता, जो माँ अपने औलाद के लिए इतनी मेहनतें करती है, इतनी कोशिशें करती है, अगर उसको दूसरे के घर में नौकरी करना पड़ जाए, बर्तन मांजना पड़ जाए तो बर्तन भी मांजती है, तो क्या औलाद की ख्वाहिश में माँ नमाज पढ़ना शुरू नहीं कर सकती है? जरूर करेगी। तो आप अपने घरों में यह आदत डालें, अल्लाह दिल में मोहब्बत डाल देगा। यहां तक करना हमारा काम है, आगे का काम अल्लाह का काम है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने यही किया था। वाक़िया को सुनना, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ये बुस्ताम शहर के लोगों की तरबियत कर रहे हैं। किसी मोहल्ले में एक फाहिशा औरत आकर बैठ गई और लोगों के दीन और ईमान उजाड़ना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि बायजीद तेरा शहर लुट रहा है, जिस शहर को तूने आंसुओं से अश्कों से सैराब किया था, आज आबाद किया था, जिस शहर को तूने सजदों से नूर बख्शा था, वो शहर लुट रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि माजरा क्या है? कहानी सुनाई। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने मुसल्ला उठाया और उस फाहिशा औरत के दरवाजे पे जाकर अपना मुसल्ला बिछा दिया। अब जो गाहक आता हजरत बायजीद बुस्तामी को देखता और रास्ता बदल कर चला जाता। अब वो इंतजार कर रही है, रात लंबी हो गई, गाहक अब तक कोई आया नहीं। वो छत से झांक कर देखती है तो दरवाजे पर एक बाबा बैठा हुआ है, हाथ में तस्बीह है, मुसल्ला बिछाया हुआ है। वो ऊपर से नीचे उतरती है और कहती है कि बाबा, आपको अल्लाह को याद करने के लिए यही जगह थी, इसके अलावा कोई और जगह नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि माजरा क्या है, तुम्हारा मसला क्या है? वो कहती है कि आपने मेरे गाहक को रोक के रखा है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं आज मैं तेरा गाहक हूं, बताओ तेरी कीमत क्या है? हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने कीमत तय की। जब उस फाहिशा औरत के छत पर चढ़ने लगे तो लोग देख रहे थे। लोगों ने कहा, मालिक अगर बायजीद उजड़ गया तो हम रोशनी कहां से लेंगे? बायजीद भी एक फाहिशा औरत के कोठे पर चढ़ रहा है, अगर ये चिराग बुझ गया तो जमाने को उजाला कहां से मिलेगा?
لیکن خدا کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ مصلی بچھاؤ اور جو میں کروں گا وہی تو کرنا۔ حضرت بایزید بسطامی نے وضو کیا، اس نے بھی وضو کی۔ حضرت بایزید رکوع میں، وہ بھی رکوع میں۔ حضرت بایزید سجدے میں، وہ بھی سجدے میں گئی۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سجدے میں رو پڑے اور کہا کہ مالک، بایزید کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تیرے چوکھٹ پہ لا کے جھکا دینا، اور میرا کام یہاں تک لانا تھا، اور تیرا کام یہ ہے کہ تو اس کی دل کی دنیا کو بدل دے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فائشہ تھی، اور جب سجدہ سے سر اٹھائی تو وقت کا ولیہ بن چکی تھی وہ۔ تو ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بازار کے کنارے سے جا رہا تھا، ایک شرابی گرا ہوا ہے اور گندے پانی سے اس کا منہ بھی گندا ہو رہا ہے۔ میرے دل میں رحم آیا کہ ایک انسان ہے اور یہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ میں نے ان کو گندے نالی سے نکالا اور اس کا منہ دھل دیا اور میں چلا گیا۔ لیکن جب تہجد کا وقت ہوا، میں مسجد میں آیا اور وہ شہر کا مشہور شرابی تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شرابی مصلی بچھائے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں حیران ہوا، پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہوا۔ میں نے تو صبح گندے نالی سے اس کو اٹھایا تھا، اس کا منہ دھلا تھا، وہ دل میں پریشان تھا۔ اوپر سے آواز آئی کہ میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھلا تھا، میں نے اس کے دل کو پاک کر دیا۔ تو ہمارے لیے ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں کسی بھی مسلمان کو باہر سے کھینچ کر اللہ کے در پہ لے آئے اور ان کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور اللہ سے کہہ دے کہ اللہ، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے دل کو بدلنا اور اس کو ہدایت دینا اب تیرا کام ہے۔ تو ہم محنت کریں، کوشش کریں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں محلے میں دیکھیں کہ کون ان کی بات کو مان سکتا ہے، کون اس کو منوا سکتا ہے۔ آپ ان سے جا کر کہیں کہ بھائی آپ کا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں دوست ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کی بات وہ مانتا ہے، آپ ان سے کہیے تاکہ وہ بھی جنت میں جانے والا بن جائے۔